صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا محو و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف، گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا، شاہ گلگوں قبا، بے کس دست غربت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، تو ہم سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بڑی عقیدت، محبت، احترام و خلوص کے ساتھ نبی، آل نبی، اصحاب نبی، ازواج نبی علیہ السلام کی بارگاہ گوہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ بآواز بلند ہدیہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیت اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذات محترم، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، کچھ باتیں آپ کو سمجھانی ہیں، بس اسے آپ سمجھ لیں اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بات بالکل سیدھی کرنے کا میں عادی ہوں، بہت زیادہ گھما پھرا کے باتیں میں نہیں کرتا۔ سامنے میرے مدارس اہل سنت والجماعت کے کثیر طلبہ بیٹھے ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرت غور سے سنیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں کل آپ کو کام آئیں گی، خاص طور سے عوام اہل سنت، آپ سبھی حضرات۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے اس جلسے کا نام پیغام حسین رکھا ہے، لہٰذا آپ سبھی کے لیے ضروری ہے کہ آپ امام حسین کا پیغام سنیں، جو حقیقت کا صحیح معنی میں پیغام ہونا چاہیے۔ لہٰذا پہلی بات میں آپ کو سمجھاؤں، غور سے سمجھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ نماز فرض کی، سب کو پتا ہے نماز پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، جو بھی عاقل بالغ ہے اس پہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہم پہ روزے فرض ہیں، جو بھی عاقل بالغ ہے، مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اس پہ روزے رکھنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ زکوٰۃ فرض کیا۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جو 52.5 تولہ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس پہ حولان حول یعنی پورا سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طریقے سے آپ پہ حج ہے، اگر آپ مالک ہیں اتنے رقم کا کہ آپ حج کو جائیں اور آپ کے گھر والے جتنی دن تک آپ نہ رہیں، آپ کی غیر موجودگی میں وہ آرام سے اپنے خرچ کو چلا سکیں، تو اب ایسے مالدار پہ حج کرنا فرض ہے۔ ان احکامات پہ عمل کرنے کے لیے آدمی کو کسی اگر مگر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاقل بالغ پہ نماز رکھی۔ اب اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے
اور اتنا بیمار ہو جائے کہ اب وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شریعت نے کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ ایک طرف شریعت کا اصلی اصول ہے جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو، اور دوسری طرف شریعت کا ایک اور اصول ہے کہ اگر تکلیف ہے تو تم اس طریقے سے عمل کرو لیکن عمل کرنا نہ چھوڑو۔ تو شریعت نے دو قاعدے بنائے، ایک قاعدے کا نام ہے عزیمت۔ جب آپ فقہ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ معلوم چلے گا، ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ عزیمت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ یہ عمل ایسے ہی ہو، تو اس طریقے سے آدمی عمل کرے تو اسے عزیمت کہتے ہیں۔ لیکن آدمی اگر کسی پریشانی کے سبب اس طور پہ عمل نہ کر سکے اور شریعت کے چھٹکارے کی طرف چلا آئے تو اسے رخصت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ بہت بڑی بات آپ کو سمجھانا ہے، آپ غور سے سمجھیے اس کو۔ ایک عزیمت، ایک رخصت۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے عزیمت کی یہ تعریف کی ہے کہ بندہ اپنے رب کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس دل کی مضبوطی کو عزیمت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس دل کی مضبوطی کو کہ مجھے اللہ کے اس کام کو کرنا ہے، مجھے کسی طریقے سے اس کام کو چھوڑنا نہیں، مجھے کر کے بتانا ہے، اسے عزیمت کہتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے محترم، پیغام حسین ہے اور آپ امام حسین کے کربلا جانے کا واقعہ، کربلا میں جانثاری کا واقعہ، ہر ایک چیز سنتے رہتے ہیں، بیان ہوتا رہتا ہے، آپ یہاں پہ بھی سننے کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے امام حسین کی زندگی پہ غور کرنے کی کوشش کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت پہ کیسے عمل کیا، شریعت پہ کیسے عمل کیا امام عالی مقام امام حسین نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک سختی کے بعد آسانی ہے۔ پہلے سختی ہوگی لیکن اس کے بعد آسانی ہوگی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سختی کے بعد آسانی، سختی کے بعد آسانی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے پوچھا یا نبی اللہ، آپ اتنے زیادہ خوش ہیں میرے نانا، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لیے مصیبت کے بعد 2 بار آسانی رکھی ہے۔ پہلے آپ کو شریعت اگر کوئی کام دیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے یار کہ بڑا مشکل ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیسے کر پاؤں گا؟ اور آدمی جب اس سختی کو دیکھتا ہے تو عمل کو چھوڑ دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، اور اس عمل کے کرنے کے بعد، اس سختی کو جھیلنے کے بعد جو اللہ نے آسانی رکھی ہے، آپ اس آسانی سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی کہ اے میرے حسین، تمہیں اپنے نانا کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا ہے، تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور ہیلا بہانہ تلاش کر لیتے، کوئی اور بات بنا لیتے، لیکن آپ نے نہیں بنایا۔ پوری زندگی آپ اسی کی تیاری میں لگے رہے اور آپ ہمیشہ اسی کے لیے آپ نے عزم رکھا، ہمیشہ کاربند رہے، آپ اسی کے طور پہ چلتے رہے کہ مجھے کل اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے عزیز، میرے محترم، آپ ذرا دیکھیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب شریعت کی بات آتی ہے تو میرا حسین عظیمت پہ عمل کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے رخصت دی تو رخصت پہ عمل کر لیا جائے. جیسے کہ یزید نے جب بیعت پیش کی، علماء اس کے بارے میں متفق ہے، جب یزید نے بیعت پیش کی تو بہت سے صحابہ اکرام نے اس بات پہ عمل کیا کہ اگر یزید کی بیعت نہ کی گئی تو حاکم ہے، ظالم ہے، ہو سکتا ہے گردن مار دے، ہو سکتا ہے جان چلی جائے، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ برا کر دے. تو انہوں نے یزید کی بیعت کر لی. علماء نے انہیں بھی برا نہیں کہا، وہ بھی رخصت پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، صحابہ کی ایک کثیر جماعت ہے. لیکن وہی بات جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طریقے سے رخصت پہ عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے عظیمت پہ عمل کیا. یعنی جو شریعت کے صحیح تقاضے، صحیح وصول، صحیح ضابطے ہیں، میں ان پہ عمل کروں گا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے چاہے میری جان چلی جائے. علامہ ابن اسیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں عظیمت کی ایک تعریف یہ کرتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے دین اور وصول کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس طور پہ لگائے رکھے کہ میں اس کام کو ضرور پورا کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان قربان کرنا پڑے، چاہے مال قربان کرنا پڑے، چاہے اولاد قربان کرنا پڑے، میں سب کچھ قربان کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں کسی طریقے سے کوتاہی نہیں کروں گا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، سب کو پتا ہے. نماز باجماعت بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے. اگر آدمی جان بوجھ کے بار بار جماعت چھوڑنے لگے اور جماعت چھوڑنے کا عادی ہو جائے تو وہ فاسق معلن ہے. یہ شریعت کا حکم ہے، وہ فاسق معلن ہے. ایسے آدمی کی گواہی قبول نہیں. آپ خود اندازہ لگائیے کہ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے. میرے عزیز، میرے محترم، آج ہمارے دل میں مال کی محبت ہے، گھر کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، دوست احباب کی محبت ہے. آدمی کو اپنی چیزیں، اپنے سامنے کی دولت دکھائی دیتی ہے، لیکن وہیں پر سختی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ تیرے لیے کاروبار تو دکھائی دے رہا، لیکن تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے، اس کے بعد تیرے لیے آسانیاں ہیں. تیرے لیے مکان تو دکھائی دے رہا، لیکن تو مسجد میں جا کے نماز کو باجماعت ادا کر لے، اس کے بعد دیکھ تیرے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سختی کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے. لیکن میرے عزیز، میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے مومن کے لیے یہ کمال رکھا ہے کہ اگر اللہ کی دی ہوئی سختی پہ بندے مومن ڈٹ جائے اور اپنے آپ کو عازم کر لے کہ میں عمل کروں گا تو اللہ ایسی آسانی دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے قدم چوما کرتی ہیں. ہم سے نہیں ہو پاتا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. نماز باجماعت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سبھی حضرات واقف ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. کون؟ ذرا زور سے بولیے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضور سیدی سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. ایک دن آپ کسی کام سے اپنے ایک باغ کو دیکھنے کے لیے مدینہ شریف سے کہیں باہر تشریف لے گئے. آپ گئے اور واپسی میں آتے آتے عصر کی جماعت چھوٹ گئی. کیا چھوٹ گئی؟ ذرا زور سے بولے. عصر کی جماعت، نماز نہیں چھوٹی. معاذ اللہ، ہمارے مسلمانوں کی طرح نہیں کہ پوری کی پوری نماز غائب ہے، ایک دو وقت کی نہیں، اس جمعے سے اس جمعے تک، بلکہ معاذ اللہ رب العالمین کتنے ایسے کہ پتہ نہیں کتنے مہینے تک اور کتنے سال تک، عید سے عید تک نماز غائب ہے. صرف جماعت آئے، دیکھا عصر کی جماعت ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں پڑ گئے اور آپ نے کہا کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت جماعت ہو گئی.
آپ نے کہا جماعت ہو گئی؟ کہاں حضرت عصر کی جماعت ہو گئی؟ آپ نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کہ اللہ اکبر، جماعت ہو گئی، میں اپنے باغ کو دیکھنے گیا تھا اور اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور جماعت عصر کی مجھ سے چھوٹ گئی اور جماعت مجھ سے نکل گئی۔ آپ نے اسی وقت کہا کہ جس باغ کی وجہ سے، جس مال کی محبت کی وجہ سے میری عصر کی جماعت چھوٹی ہے، اے مسلمانوں گواہ رہنا، میں اس باغ کو ابھی اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا باغ، نہیں چاہیے مجھے ایسی دولت جو میرے رب تبارک و تعالیٰ سے میری نماز کی جماعت چھوڑا۔ لیکن میرے عزیز میرے محترم، ہمارا کیا حال ہے؟ یہی ہے عظیمت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہ شریعت نے لازم نہیں کیا کہ جماعت چھوٹ گئی تو تم اپنا باغ چھوڑ دو، لیکن یہ اللہ والے ہیں، عظیمت پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر میری نماز چھوٹ گئی اور جس مال کے سبب چھوٹی ہے وہ مال مجھے پسند نہیں، آپ نے فوراً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وقف کر دیا۔ میرے عزیز میرے محترم، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں اور خود فیصلہ کریں، آپ خود بتائیں کہ آپ نے کتنی جماعتیں چھوڑی۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر جو ایک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، وہ یہ بڑھ رہی ہے کہ مسلمان نماز باجماعت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آدمی یا تو تنہا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر آدمی کا یہ حال ہے کہ بعد میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں سب رات میں جا کے اکٹھے پڑھ لوں گا۔ میرے عزیز میرے محترم، جس امام حسین کا پیغام آپ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے امام کی زندگی کو پڑھیے۔ آپ کے امام کا یہ حال تھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ کتنی رکعت؟ ذرا زور سے، کتنی؟ 200 رکعت روزانہ نفل نماز۔ اور آج آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، اور صاحب حالت یہ ہے کہ ہم سے 5 وقتوں کی فرض نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ میرے عزیز میرے محترم، کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، لیکن میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جن معاملات کو لے کے آپ نے اس کی بیعت نہیں کی اور آپ نے کہا تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی، تو امامت کے لائق نہیں، ان وصولوں میں یہ بھی تھا کہ یزید نماز چھوڑا کرتا تھا، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس امت میں جس نے باضابطہ ایک نماز کے بعد دوسرا، دوسرے نماز کے بعد تیسرا نماز چھوڑنے کا بار بار کسی نے ارتکاب کیا تو اس شخص کا نام یزید ہے۔ نمازیں چھوڑی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور میرے عزیز میرے محترم، آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں اور امام حسین کے نام پہ جلوس اور جشن منانے کی بات کریں، لیکن حالت ہماری یہ ہو کہ ہم نماز بھی نہ پڑھ سکے، نماز کا اہتمام بھی نہ کر سکے، تو میں کہتا ہوں میرے عزیز، آپ امام حسین کو سمجھ ہی نہ سکے، امام حسین کا پیغام لے ہی نہ سکے۔ امام حسین آپ کو کیا دے رہے ہیں اور آپ کیا لے رہے ہیں؟ یزید کا کام تھا کہ یزید نماز چھوڑتا تھا، لیکن آج حالت یہ ہے اپنے آپ کو حسینی کہنے والے نمازوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ آج ہماری قوم کی حالت یہ ہے، اکثر لوگ نوجوانوں کی خاص طور سے، اللہ رحم فرمائے، کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں، لیکن حالت ہے ہمارے نوجوانوں کی، آپ اپنا اکثر ٹائم ناچ گانوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، فحش چیزوں میں آپ گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ امام حسین کا جلوس جا رہا ہے تو جلوس میں شامل ہو کے آپ اپنے آپ کو حسینی بتانے لگے۔ آپ کم سے کم یہ تو دیکھو کہ میں جو کام کر رہا تھا میرا یہ کام کون سا ہے۔ یزید کے بارے میں علماء نے متفقہ طور پہ لکھا ہے کہ یزید اپنے سامنے شراب کی محفلیں لگاتا، شراب کی شاعری کرتا، رقص کرواتا، رقص دیکھتا اور خود جھوما کرتا۔ اب آپ خود فیصلہ کریے کہ آپ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں۔
ساتھ میں. میرے عزیز میرے محترم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے اس لیے بیعت نہیں کی کہ یزید کالا تھا یا گورا تھا یا نیلا تھا یا پیلا تھا یا لمبا تھا یا چوڑا تھا. اس سے مطلب نہیں تھا. امام حسین امام عالی مقام نے یزید سے بیعت اس لیے نہیں کی کہ یزید تو میرے نانا کی شریعت پہ صحیح طور پہ عمل نہیں کرتا, تو امامت کا مستحق نہیں ہو سکتا, لہذا تیری بیعت نہیں کی جائے گی. امام عالی مقام نے نہیں کی. لیکن میرے عزیز میرے محترم آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. یزید کی طرف سے جب بیعت کا مطالبہ بار بار بڑھا اور یہاں تک کہ معاملات تنگ ہوتے ہوتے کربلا کا میدان آ گیا, امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریعت نے وصول دیے ہیں. وصول یہ بھی ہے حسین عزیمت کو چھوڑ دو, رخصت پہ عمل کر لو, یزید کو اپنا خلیفہ مان لو, بیعت کر لو, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, شریعت گرفت نہیں کرے گی, جان بھی بچ جائے گی, پھر جب یزید راستے سے ہٹ جائے تو پھر دیکھا جائے گا. لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت پہ عمل نہیں کیا. آج ہم مسلمان اصلی نماز وہ جماعت کے ساتھ نماز ہے, یہ عظیمت ہے. آپ تکلیف اٹھا کے نماز پڑھیے, جماعت کو نہ چھوڑیے. اور ایک بات یاد آ گئی, سن لیجئے, آج سے الحمدللہ رب العالمین امام اہل سنت امام عشق و محبت ہم سب کے اعلیٰ حضرت حضور مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رضوان کا عرس شریف شروع ہوا ہے, اور الحمدللہ 20 تاریخ کو کل شریف ہوگا. ایسے ہی کوئی عاشق رسول نہیں کہلاتا جب تک نبی کی شریعت پہ اپنے تن من دھن کو وار نہ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک وصول پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نچھاور نہ کر دے, اپنے نبی کی ایک ایک سنت پہ اپنے آپ کو نڈھال نہ کر دے, تب تک وہ عاشق رسول نہیں کہلا سکتا. میرے عزیز پڑھیے اعلیٰ حضرت کو, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. آپ اپنے گھر میں ہیں, انگوٹھے میں پھوڑا نکلا ہے, انگوٹھے میں پھوڑا نکلا ہے, تکلیف اتنی زیادہ ہے, ایک آدمی ادھر سے سہارا دیتا ہے, دوسری طرف سے دوسرا سہارا دیتا ہے, تب آپ مسجد تشریف لے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. لیکن میرے عزیز میرے محترم ظہر کا وقت ہے اور آپ کو مسجد جانا ہے, کوئی آدمی موجود نہیں جو آپ کو سہارا دے کے مسجد تک لے جائے. امام کے پاس یعنی امام اعلیٰ حضرت کے پاس ابھی وقت موجود تھا, وہ چاہتے تو رخصت پہ عمل کرتے اور گھر میں جماعت کر لیتے. بھائی جب کوئی لے جانے والا نہیں, آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں, تو آپ کے لیے رخصت ہے, آپ گھر میں جماعت سے پڑھ لیں, تکلیف زیادہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے رخصت پہ عمل نہیں کیا, کیونکہ نماز با جماعت یہ ایسی سنت ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی اسے ترک نہیں فرمایا, آپ نے ہمیشہ اس کی پابندی کی. بھلا ایک عاشق سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب تک ایک عاشق اپنے نبی کے ہر ایک سنت پہ اپنے آپ کو قربان نہ کر دے, وہ اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. میرے عزیز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے پیر کی تکلیف نہیں دیکھی, جماعت کی اہمیت دیکھی. اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین میں رکھ کے جس انگوٹھے میں تکلیف تھی اس کو اوپر اٹھایا اور پیر اور ایک ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے آپ مسجد پہنچ گئے اور با جماعت آپ نے نماز ادا کی. زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی. تو میرے عزیز میرے محترم بتانا یہ ہے, رخصت موجود ہوتے ہوئے امام حضرت اعلیٰ حضرت نے کسی بھی صورت میں رخصت پہ عمل نہیں کیا بلکہ عزیمت پہ عمل کیا. اور یہی ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, اور یہی پیغام امام حسین دے گئے. میں چاہتا تو میں نبی کا نواسا بن کے بیٹھا رہتا, یزید مجھ سے کہہ رہا تھا حسین بیعت کر لو, تمہیں 10 لاکھ اشرفیاں ہر مہینے کے دی جائیں گی, پورے اہل بیت کا خرچہ دیا جائے گا, آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, بیٹھے رہیے.
لیکن میرے حسین نے کہا نہیں، میں کسی بھی صورت پہ اس طریقے سے اپنے نانا کی شریعت میں تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت پہ عمل کیا۔ کیسے عظیمت پہ عمل کیا؟ میرے عزیز میرے محترم، ایک تو عظیمت یہ ہوتی ہے کہ معاملہ میرا ہے تو تکلیف میں اٹھا لوں۔ معاملہ امام حسین کا تھا اور یزید، نہ امام علی حضرت علی اکبر کا تھا، نہ علی اصغر کا تھا، نہ حضرت قاسم کا تھا، نہ حضرت عباس کا تھا، کسی کا نہیں تھا۔ معاملہ صرف امام حسین کا تھا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ میں خود عمل کر لوں اور باقی دوسروں کو چھوڑ دوں کہ جاؤ جو کرنا ہو تم کر سکتے ہو۔ میرے امام نے اختیار بھی دیا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، چراغ بجھا دیے، لیکن میرے عزیز میرے محترم، اصلی عاشق وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے محبوب سے زندگی میں بھی پیار کرے، اس کے آخری لمحات میں بھی پیار کرے، اور دنیا چاہے کچھ بھی کہے، اگر عشق کیا ہے تو جو تمہارا محبوب کہہ رہا ہے بس وہی کرو۔ یہ سچے عاشق کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی نہیں گیا، نہ علی اکبر گئے، نہ علی اصغر گئے، کوئی نہیں، بلکہ سب نے کہا کہ میرے امام آپ کے اوپر تو ہماری جانیں نچھاور ہیں، آپ جیسا کہیں ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیز میرے محترم، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طور پہ عظیمت پہ عمل کیا کہ آپ نے صرف اس شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان ہی نہیں بلکہ اپنے شہزادوں کی جان، اپنے گھر والوں کی جان، اپنے بھائیوں کی جان، ہر ایک کو قربان کر کے بتایا کہ سنو، میں تمہارے لیے ایک اعلیٰ مثال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی بھی شریعت کو پشے پست مت ڈالنا۔ آج میری یزید سے لڑائی صرف اس لیے ہے کہ یزید نے شریعت کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ میں حسین ہوں، میں اپنے نانا کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ شریعت کبھی پیچھے نہیں ہو سکتی، شریعت کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اپنی جان قربان کرنا پڑے تو کر دینا، آل اولاد قربان کرنا پڑے تو کر دینا، کیونکہ تمہیں ایک بار ضرور یہ مشکل معلوم ہوگا، لیکن اگر تم نے کر دیا تو پھر اللہ تمہیں ایسا انعام دے گا کہ جب بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی کربلا والوں کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ جب بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی کربلا والوں کا ذکر ہوگا۔ جب بھی محمد الرسول اللہ کہا جائے گا امام حسین کا ذکر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حسین کانفرنس۔ واہ واہ۔ حضرت محترم امام حسین نے عظیمت پہ عمل کیا۔ آپ چاہتے اپنی جان قربان کر دیتے کربلا کے میدان میں، لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں اپنی نہیں اپنے شہزادوں کی بھی قربانی پیش کی۔ کس لیے پیش کی؟ یہی آپ کو سمجھانا ہے میرے عزیز میرے محترم۔ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ عظیمت کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ تکلیف کو اٹھاتے ہوئے شریعت پہ عمل کرتا ہے تو اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے۔ بے شک۔ میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، میں روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں، میں روزہ رکھوں گا تو میری جان جا سکتی ہے، لیکن میں اس نیت سے روزہ رہوں کہ یا اللہ پورا کرانا تیرا کام ہے، میں روزہ رہ رہا ہوں۔ حضرات محترم، شریعت نے رخصت دی ہے، تم اتنے بوڑھے ہو، بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے تو تم صدقہ دے دو، تم روزہ نہ رہو، لیکن اگر میں روزہ رہوں اور عظیمت پہ عمل کروں اور اس عمل میں کامیاب ہو گیا تو مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی کہ دیکھو میرا بندہ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی میری خاطر لگا رہا، اور دیکھو کیسا لگا رہا کہ اس نے کسی طریقے سے بھی اپنے قدم پیچھے نہ کھینچے۔ ارے قربان جائیے کہ امام حسین نے کیسے عظیمت پہ عمل کیا۔ عمل کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا شہید ہوا، حسین اب رک جاؤ، اب تم رخصت پہ عمل کر لو، لیکن امام حسین نے
رخصت پہ عمل نہیں کیا، عزیمت پہ عمل کیا. ابھی تو علی اکبر شہید ہوئے ہیں، اب تو اصغر کی باری ہے، اصغر بھی شہید ہو گئے. اب یہ کہا گیا حسین اب تو رک جاؤ، یہ تمہارا شہزادہ اب یہ بھی نہ رہا. امام حسین نے کہا نہیں، ابھی نانا کی شریعت کی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی شریعت کو بچانا باقی ہے. آپ نے اپنے بھتیجوں کو پیش کیا، بھانجوں کو پیش کیا. میرے عزیز میرے محترم، میں نے یہ سوال پوچھا، اے امام علی مقام امام حسین، اگر شریعت پہ عمل کرنے کا اتنا ہی معاملہ تھا، آپ اپنی جان پہلے قربان کر دیتے، بعد میں جو بیٹوں کے ساتھ ہوتا، بھتیجوں کے ساتھ ہوتا، بھائیوں کے ساتھ ہوتا دیکھا نہ؟ آپ نے پہلے اپنی جان کیوں نہ دے دی؟ اللہ اکبر. میرے عزیز، عظیمت کی اس سے بڑی مثال کیا ملی؟ شریعت پہ عمل کرنے کے لیے اتنی بڑی بات آپ کو کہاں ملے گی؟ اے میرے مسلمانوں، پیغام حسین ہے، ذرا سوچو اور سمجھو کہ دیکھو امام علی مقام اگر پہلے شہید ہو جاتے تو پھر وہ درد جو ایک نوجوان بیٹے کا کھونے کا ہوتا ہے، وہ درد کہاں سے آتا ہے؟ وہ درد جو ایک چھوٹے بچے 6 مہینے کا کھونے کا آتا ہے، وہ درد جو بھتیجے کے کھونے کا آتا ہے، وہ درد جو بھانجوں کے کھونے کا آتا ہے، وہ درد جو اپنے بھائیوں کے کھونے کا آتا ہے، وہ درد کہاں سے آتا؟ اور اتنے درد کے بعد بھی یا اللہ دیکھ حسین ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ حسین تیری شریعت پہ عمل کرنے کے لیے اب بھی کتنا تیار ہے کہ خود بھی گھوڑے پہ سوار ہو کے کربلا کے میدان میں 21,000 کے مقابلے آ کے ڈٹ گیا کہ آؤ تم مجھ سے مقابلہ کرو، میری جان جا سکتی ہے لیکن نانا کی شریعت بدل نہیں سکتی. بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد. حضرت محترم، یہ امام حسین کا پیغام. اب آپ مجھے خود فیصلہ کر کے بتائیے کہ آپ نے آج تک کتنی بار عظیمت پہ عمل کیا؟ میں نے تو نماز کی 1-2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. زیادہ بولوں گا تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ مولانا کو نماز کے علاوہ کچھ ملا نہیں کیا. میرے عزیز، ایک دم گانٹھ باندھ کے رکھ لو، تم چاہے دن بھر میں 10 دیگ لنگر بانٹو، چاہے تم دن بھر میں 10-20 لوگوں کو کتنا بھی خیرات زکوٰۃ صدقہ کر دو، لیکن اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی پسند نہیں. رب کو تو پسند ہی نہیں، بلکہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ چاہے وہ حسین کے نام پہ بانٹو، حسین کو بھی پسند نہیں. میرے عزیز میرے محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کے تقاضوں پہ عمل کیجئے، جو صحیح پیغام حسین ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کیجئے. میرے عزیز میرے محترم، دیکھا یہی جاتا ہے، ہمارے جب یہ محرم شریف کا مہینہ آتا ہے مسلمانوں میں ایک عجیب سا جوش پیدا ہونا بھی چاہیے. جس دل میں حسین کی محبت نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک، وہ مومن نہیں ہو سکتا. جس دل میں امام حسین کی عزت نہ ہو وہ کسی صورت میں ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ارے حسینی ہی سچا مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے اس کو سچا حسینی ہونا پڑے گا. نہیں ہے تو آپ مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے. لیکن میرے عزیز میرے محترم، آپ اندازہ لگائیے کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس شریعت پہ عمل کرنے کے لیے تکلیف پہ تکلیف تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتے رہے. آخر میں اتنے تیر کھائے، اتنے زخم لگے، اتنے نیزے لگے، آپ زخم سے چور چور ہو گئے. زخموں کی تاب نہ لاکے گھوڑے سے نیچے آ گئے. رخصت موجود ہے، حسین ہلا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، تم سے بالکل بھی حرکت نہیں ہو رہی. کوئی بات نہیں، ظہر کا وقت ہے، نماز نہ پڑھو. تکلیف زیادہ ہے، نماز نہ پڑھو. لیکن میرے عزیز میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول رکھا ہے اور میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تمہارا حشر اللہ رب العزت اسی کے ساتھ فرمائے گا جس سے تمہیں محبت ہوگی، جس سے تمہیں محبت ہوگی.
اللہ اکبر. امام حسین کے پاس عذر موجود ہے, رخصت موجود ہے. چاہتے تو امام حسین کو سجدے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میرے امام نے ایسے عالم میں بھی دیکھا کہ ظہر کا وقت آ چکا ہے اور میری ظہر چھوٹ نہ جائے. ایسے عالم میں امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی. اب تم خود اندازہ لگاؤ, زخم سے جسم چور چور ہے. خود بیان کرتے ہیں لوگ 32 زخم تلواروں کے, 33 زخم نیزوں کے, پتہ نہیں کتنے آپ کو تیر لگے. میرے عزیز آپ خود بتاؤ مجھے, اتنے زخم کے بعد بھی حسین نے نماز نہیں چھوڑا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ امام حسین کا جلوس اٹھانے والے آج کیا وجہ ہے کہ تم اتنا جلوس اٹھا رہے ہو لیکن مسجد کی صفیں نہیں بڑھ رہی ہے, مسجد میں جماعت نہیں بڑھ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے جلوس مسجد کے سامنے سے چلا جاتا ہے لیکن مسجد کی جماعت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ جماعت چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن صحیح معنوں میں جو کربلا والوں کا پیغام ہے, جو پیغام حسین ہے, اور جو صحیح معنی میں آپ کو حسینیت منانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ حسینی اٹھتے کہ میرے امام نے نماز سے شروعات کی ہے. آپ کے نبی کا پیغام ہے کہ جب گھر سے نکلو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو. آپ نکلو جلوس لے کے پہلے 2 رکعت نفل کا انتظام کیجئے. راستے میں چلیے, امام کا جلوس ہے, ذکر کریے. آپ امام کے لیے جو حمد و ثنا کر سکتے ہیں کریے, لیکن جب مسجد میں جماعت کا وقت آ گیا ہونا یہ چاہیے اب جماعت کا وقت آ گیا ہے. میرا حسین کربلا کے میدان میں اتنے زخموں کے بعد بھی اس نے نماز نہ چھوڑی, تو اب ہم بھی کسی صورت میں جماعت نہیں چھوڑیں گے. پہلے نماز ہوگی پھر میرے امام کا ذکر آگے بڑھے گا. بے شک, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن میرے عزیز میرے محترم, اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے, صلاحیت دے, سمجھنے کی قوت دے. آپ سوچیں گے ارے کیسے ہو سکتا ہے, اتنی بھیڑ, اتنا مجمع, اتنے لوگ, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسی لیے آیت کریمہ پڑھی, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, سختی کے بعد آسانی ہے, سختی کے بعد آسانی ہے. آپ نے شریعت کا ایک مسئلہ سنا ہے, اگر بھیڑ اتنی زیادہ ہو کہ لوگوں کو زمین پر سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے تو شریعت یہ کہتی ہے تم اپنے آگے والے نمازی کی پیٹھ پہ سجدہ کرو. بے شک, بے شک. ہے کہ نہیں شریعت کا رسول ہے موجود نا؟ ارے بھیڑ اتنی زیادہ ہے تو کیا ہوا, بھیڑ ہے تو رہے, لیکن اگر اتنی بھیڑ اپنے حسین کی محبت میں نماز پڑھے تو ذرا سوچو میرے حسین نماز کی حالت میں شہید ہوئے, آپ کا حشر قیامت میں اسی حال میں ہوگا کہ آپ اٹھیں گے تو سجدے کی حالت ہوگی. اگر ہم عاشقان حسین نمازوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ جب اٹھیں گے تو ہم بھی سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں گے, امام حسین کے ساتھ اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. بے شک, بے شک. میرے محترم, ہم آسانی ڈھونڈتے, آسانی, آسانی چاہیے. آج حالات یہ ہے آسانی کا. آپ کے مسجد میں سامنے والی مسجد کی مثال لے لیں, ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب تشریف فرما ہے, نوازش بھائی, اتنے اچھے اچھے ٹیب لگے ہیں, بہترین خوبصورت مسجد بنی ہے, پانی کی فراوانی ہے, پانی ہی پانی ہے, بور الگ سے ہے, ہو سکتا ہے کہ اور بھی کنیکشن موجود ہو. میرے عزیز پانی ہی پانی ہے, لیکن حالت کیا ہے ہماری؟ کتنے پرسنٹ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے, کتنی جماعت ہوتی ہے؟ اکثر میں آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, آگے والا محراب, اس کے بعد اس طریقے سے کچھ بھرتا ہے. میرے عزیز اتنا پانی ہوتے ہوئے بھی آج آپ کو توفیق نہیں ہے کہ آپ وضو بنا کے نماز پڑھ سکو, لیکن آپ پوچھتے ہیں کہ پیغام حسین کیا ہے؟ تو پیغام حسین یہی ہے کہ کربلا میں پانی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار نے, نبی کے گھر والوں نے, کسی نے نماز نہیں چھوڑی. بے شک. آج جلوس چلتا ہے تو آدمی ٹینکر سے پانی ڈالتا ہے, جی
لیکن آدمی اس ٹینکر کے پانی سے وضو کرنے کو تیار نہیں۔ میرے عزیز میرے محترم، مسجد میں نل لگے ہوئے، اتنے ٹیپ لگے ہوئے، آپ اس سے وضو کرنے کو تیار نہیں۔ میرے عزیز کیا آپ جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ کیا جواب دیں گے آپ امام حسین کی بارگاہ میں؟ میرے عزیز میرے محترم، کہنا یہی ہے، سچا حسینی بننے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور میں آپ سے کہہ دوں، آج ہمارے نوجوانوں میں بڑی کثرت کے ساتھ برائی ایک عام ہوتی جا رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، زنا کی بیماری۔ زنا ہر عاقل و بالغ سمجھ رہا ہو، زنا آپ چاہے فزیکلی کریں وہ زنا ہے، چاہے آپ کسی سے بات کریں جس سے آپ کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی زنا ہے، آپ کے لیے زنا یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو چھوئیں یہ بھی زنا ہے۔ میرے عزیز میرے محترم، زنا کی بیماری عام ہوتی جا رہی۔ یہ استقبال کریں، خطیب اہل سنت تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، استقبال کر لیں خطیب اعظم ہندوستان، مفکر اسلام، مبلغ اسلام، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ اشرف مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ نعروں کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان سرکار منور علی شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ بس آخری 5-7 منٹ آپ سماعت فرما لیں۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ایک بیماری جو زنا کی بیماری ہے، اللہ معاف فرمائے، اس کی لذت اتنی عجیب ہے نا، اللہ رحم فرمائے کہ اگر جس نے معاذ اللہ کسی بھی طرح سے شیطان کے نرغے میں پھنس کے ایک بار اپنے دامن کو پھنسا لیا تو وہ نکل نہیں پاتا۔ جی آج اسی سب بنیاد پر ہم مسلمانوں کی بہنیں معاذ اللہ رب العالمین غیروں کے دامن فریب میں آ جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان آئے دن خبریں آتی ہیں کہ فلاں نوجوان فلاں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ کسی غیر قوم کی لڑکی کے ساتھ، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تمام چیزیں کس لیے؟ اس وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آج مسلمانوں نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں شادی کرنے کے بارے میں ذرا سوچ کے دیکھیں آپ، کتنی لمبی چوڑی شادی ہوگی۔ پہلے آپ کیا کیا کا انتظام کریں گے، سہرے سے لے کے گاجے باجے سے لے کے آپ کے لیے گھوڑی چڑھنے سے لے کے، اور آج کل تو ایک نیا فیشن چلا ہے، آپ چلو گے اگلے دن اپنے اسی سائیکل سے، لیکن بارات لے کے جائے گا BMW سے۔ ایسے ایسے خرچے بڑھا رکھے، معاذ اللہ شادی کا نام لیتے ہی ایک غریب آدمی سوچتا ہے شادی کیسے ہوگی۔ لیکن میرے عزیز میرے محترم، شادی آپ نے جتنی مہنگی کی، زنا اتنا زیادہ آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیغام حسین لیجئے، آپ کے لیے کربلا کے میدان سے پیغام ہے، اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام محرم کی کمیٹیوں کو بھی کہ آپ لوگ امام قاسم کی مہدی نکالتے ہیں۔ مہدی یہاں سے اٹھتی ہے جی، امام قاسم کی مہدی اٹھتی ہے۔ مہدی کیوں اٹھتی ہے؟ کوئی بھی مہدی اٹھانے والا بتا دے میرا بھائی، مہدی کیوں اٹھتی ہے؟ میرا کسی مہدی آپ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ امام قاسم کی عمر 17 سال تھی اور آپ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور امام قاسم کربلا کے میدان میں آپ شہید ہو گئے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کو اس مہدی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام قاسم کی مہدی، امام قاسم کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ ذرا زور سے بولیے۔ 17 سال کی عمر میں، اور آج ہمارے ہاں 37 سال، 47 سال، 27 سال کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے شادی مہنگی کرنے کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی۔
اگر آپ امام قاسم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور امام قاسم سے آپ کو اتنا ہی لگاؤ اور پیار ہے تو میرے عزیز میرے محترم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اتنی مہنگی مہنگی مہدیاں اٹھاتے ہیں اور تمام طریقے کے خراجات کرتے ہیں، آپ خود فیصلہ کرو کہ کیا ایک مسلمان بچی یا بچہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے زنا کر بیٹھے یہ معاملہ اور آپ کے اس مہدی اٹھانے پر اور تمام طریقے کے ان کاموں سے کل میدان حشر میں امام قاسم کے سامنے آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے نوجوان ضرورت تھی کہ ان کی شادی کرائی جائے، ضرورت تھی کہ ہم اپنی غریب بچیوں کی شادی کرتے لیکن ہم نہ کر سکے، ہم یہ کام کرتے رہے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز میرے محترم اگر امام قاسم سے آپ کو محبت ہے تو آپ مہدی پھولوں والی نہیں بلکہ حقیقی مہدی اپنے بہن کے ہاتھوں میں لگا کے اٹھائیے، حقیقی ڈولی اٹھائیے، ایک نوجوان کا گھر بسائیے، زنا سے بچائیے۔ اگر محرم کی کمیٹیاں لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر سکتی ہے تو آپ اپنے درمیان مسلمانوں میں کمیٹی بنائیے کہ ہماری محرم کی کمیٹی ذکر حسین بھی کرے گی اور انشاءاللہ ہر سال امام حسین کی نسبت سے کم 10 جوڑوں کی شادی بھی کرائے گی۔ بے شک، کیا کہنے، واہ واہ۔ یہ پیغام ہو سکتا ہے میرے عزیز میرے محترم، لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہی ہے کہ عمل کون کرے گا صاحب؟ دنیا بھر کی فضول خرچیاں کرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن وہ کام جو حقیقت میں پیغام کربلا والوں کا ہے، جو حقیقی پیغام امام حسین کا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ مولانا لوگ بڑا خلاف بول دیتے ہیں، کسی مولانا کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ وہ کسی کے خلاف بولے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف ہو۔ میرے عزیز میرے محترم ہم تو وہ کہیں گے جو شریعت کہتی ہے، ہم تو وہ کہیں گے جو حسین کہتے ہیں، ہم تو وہ کہیں گے جو قاسم کو پسند ہے، ہم وہ کہیں گے جو علی اکبر کو پسند ہے۔ علی اکبر کو پسند اللہ کی بارگاہ میں تکبیر کہنا ہے، علی اکبر کو پسند اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا ہے۔ ہم تو وہ کہیں گے جو حضرت عباس کو پسند ہے۔ حضرت عباس نے اپنے بھتیجی کو پانی پلانے کے لیے اپنے دونوں بازو کٹا دیے، لیکن آج اپنے آپ کو حسینی کہنے والا مسلمان اپنے بھائی کا مال کھانے کے لیے تیار ہے، اس کی زمین ہڑپنے کے لیے تیار ہے، جائیداد چھیننے کے لیے تیار ہے۔ اپنے بھائی اگر ترقی کر رہا ہے تو دوسرے مسلمان اس کے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے۔ سوچو تم کیسے حضرت عباس علمبردار کو اپنا منہ دکھاؤ گے کہ ہم کیا کر رہے تھے؟ عباس علمبردار نے ایک پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، اور آج ہم مسلمان اپنے ایک بھائی کی مدد کرنے کو تیار نہیں، اپنے ایک بھائی کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ آج مسلمان تمام طریقے کے معاملات میں پریشان ہے، کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ کیا جواب دیں گے آپ کربلا والوں کے سامنے؟ اس وجہ سے میرے عزیزوں میرے محترم آپ کے لیے فقط یہی پیغام ہے، آپ اپنے آپ کو شریعت کے تقاضوں پہ ڈالیے۔ امام حسین نے عزیمت پہ عمل کیا، شریعت کو پورا کرنے کے لیے جتنی تکلیفیں ہو سکتی تھی امام حسین نے اٹھائی، ہر ایک تکلیف کو گوارا کیا، لیکن آپ نے اللہ کے وصول اور ضابطوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دی۔ اور میرے عزیز قربانی پیش کی تبھی تو یہ مقام ملا کہ سر آپ کا کٹا ہوا ہے، نیزے پہ بلند ہے، لیکن زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور ایسا ذکر کر رہی ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے امام حسین کا نام آتا ہے، جب بھی ممبر و محراب کی بات ہوتی ہے حسین کا نام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو سچا حسینی بننے کی سعادت و توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہم کو ہر ممکن طور پر کسی بھی حال میں شریعت کے صحیح تقاضوں پہ اصول پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔